اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم۔ محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم، مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات گرامی قدر وقار، ایک بار میں اپنے فرض منصبی کی خاطر اور اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ فقیر موقف سیدنا حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ والرضوان پر عامل و کاربند ہے اور ماضی سے استغفار اور حال پر استقامت کی اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی بھائی کیمرہ چلا رہے ہیں تو بند فرما دیں کہ یہی موقف عدم تصویر اور تصویر کی حرمت کا قرآن و سنت سے ثابت اور عین تقوی الہی کے موافق ہے۔ سر شام سے لے کر اب تک آپ نے ماشاءاللہ مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مفتی فرقان منظری صاحب سے عمدہ اصلاحی بیان سماعت فرمایا، غلام غوث غزالی صاحب سے نعت و مناقب کا مجموعہ سنا۔ فقیر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا مجھ گنہگار کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا تمہید و تاخیر ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا و مولا سیاحنا مکان، کشور خوباں، خاتم پیغمبران جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا علیہ التعیہ والثنا کی بارگاہ ناز میں
درود و سلام کا نذرانہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد رسول رب العالمین قائد الغر المحجلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ بہرائچ شریف اور اس کے قرب و جوار میں بسنے والے یہ سنی خوش عقیدہ مسلمان ہر سال مظہر عیسیٰ سید الشہداء فی الہند سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا کہ عرس سراپا قدس کی محفل مبارک کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور بہرائچ والوں، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ سید سالار کا وہ مقام ہے کہ میر سلطان قدس سرہ آپ کے ملفوظات میں تحریر ہے کہ سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ولیوں کی دیگ میں ولایت کا نمک کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، سید سالار کے ہاتھ سے ہی پڑتا ہے۔ ہم نے کہا ولیوں کی دیگ میں ولایت کا نمک سید سالار کے ہاتھ سے پڑتا تو بمبئی میں کیٹرز کا کام کرنے والوں، انشاءاللہ تمہاری دیگ میں بھی برکت کا نمک سید سالار کے ہی ہاتھ سے پڑتا ہے۔ اور یہ محفل مبارک آپ کرتے رہیے، اللہ مزید اس محفل کو اور انتظامی لحاظ سے اعلیٰ کرنے کی توفیق آپ کو عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، دادا، پردادا، تمہارے بیٹے، پوتے، پرپوتے، نیچے تک جتنی بھی نسلیں آئیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وہ بھائی اللہ کی ہوں، اخیافی ہوں، حقیقی ہوں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے کنبے، وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری وہ تجارت کو سودا جس کے نفع و نقصان کا تمہیں خوف، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ مکان جن سے تم راضی ہو، جو تمہیں بھاتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں قربانی سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، تو ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، ویٹ کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرمائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت پروانِ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت صاف ستھرا واضح دلالت ہے کہ کیسا بھی کوئی عزیز ہو، کیسا بھی کوئی محبوب ہو، اگر اللہ و رسول کی محبت اس محبت پر غالب نہیں تو بارگاہ خداوندی میں وہ مردود اور اللہ اسے اپنی جانب راہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا العیاذ باللہ، اس بندے کو خدا کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ان تینوں کے کتاب الایمان سے ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم،
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اب ذات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ان بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے, کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے دوست و احباب سے زیادہ, اپنے رشتہ داروں اعزاء و اقربا سے زیادہ اور اپنی سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگے, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اب ذرا غور کیجئے, محدثین اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں محبت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک محبت اختیاری, ایک محبت اضطراری. اختیاری محبت کسے کہتے ہیں؟ اختیاری محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کسی چیز کو چاہنے لگے. مثال کے طور پر آپ نے کسی بندے کو نہیں دیکھا تھا مگر اس کی خوبیوں کو آپ نے دیکھا, اس کے چہرے کے حسن کو آپ نے دیکھا, اس کے فضل و کمال کو آپ نے دیکھا, اس کی جود و سخا کو آپ نے دیکھا, تو آپ اس سے محبت کرنے لگے. اور ایک محبت اضطراری ہے کہ بندہ خود بخود اس سے محبت کرتا ہے, چاہے یا نہ چاہے بندے کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہی ہوتی ہے. وہ کون سی محبت ہے؟ مثال کے طور پر ایک باپ کے دل میں اس کے بیٹے کی محبت خود بخود ہوتی ہے, ایک بیٹے کے دل میں اس کے باپ کی محبت خواہی نہ خواہی خود بخود ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اب محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ تو محدثین فرماتے سنیے, اس محبت سے مراد محبت اختیاری ہے کہ اگر بندہ فضل و کمال دیکھ کر کے محبت کرے, اگر بندہ جود و نوال دیکھ کر کے محبت کرے, اگر بندہ حسن و جمال دیکھ کر کے محبت کرے, اگر بندہ دنیا کی خوبیاں دیکھ کر کے محبت کرے, تو خدا کی قسم ان محبتوں کا حقدار اگر سب سے زیادہ کوئی ہے تو کوئی اور نہیں, آمنہ کلال محمد رسول اللہ ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. کیونکہ میں کہنا چاہتا ہوں لاؤ تو ذرا محمد رسول اللہ کے مقابلے, لاؤ تو ان کے فضل کے علم و فضل کے مقابلے, لاؤ تو ان کی جود و سخا کے مقابلے, بتاؤ تو مصطفیٰ سے زیادہ حسین کون ہے, مصطفیٰ سے زیادہ فضل و کمال والا کون ہے, مصطفیٰ سے زیادہ جود و نوال والا کون ہے؟ کوئی مصطفیٰ سے زیادہ فضل و کمال والا, جود و نوال والا, فضل و کمال والا, علم و جمال والا نہیں ہے. تو ماننا پڑے گا محبت اختیاری کی حقدار ذات اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی ذات گرامی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت نبی مفتی اعظم نانپارہ, علماء اہل سنت, فیضان تاج الشریعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے کہا ذرا غور تو کیجئے, انسان اگر حسن و جمال دیکھ کر کے محبت کرتا ہے, کسی کی خوبصورتی دیکھ کر کے محبت کرتا ہے, تو آؤ ذرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوبصورتی کو ملاحظہ کیجئے. پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کیسا حسن زیبا عطا فرمایا ہے, آپ کو کیا شان اللہ نے عطا فرمائی ہے, آپ کو کیا جمال جہاں آرا اللہ نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر بن سمرہ ہے, پیارے آقا علیہ السلام کے حسن پڑتی ہے, پھر نظریں ہٹتی ہے, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں, تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا 14ویں رات کی چاند کو جو نورانیت ملی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ عطا کی گئی ہے, مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ملی ہے. ہم نے کہا شاعر کبھی تو کہتا ہے ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, ارے چاند میں تو داغ ہے پر نبی کا چہرہ صاف ہے. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی خالد رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. ہم نے کہا حسن و جمال دیکھنا ہے تو آؤ اس حسن کو دیکھتے ہیں. حسن دیکھ کر کے محبت کرنے والوں
आओ उस हुस्न को देखते हैं जिस हुस्न पर हुस्न यूसुफ भी कुर्बान हो जाए, जिस हुस्न पर सारी कायनात की रहनुमाइयां अपनी जानें निछावर कर दे। वो हसीन कैसा हसीन है, वो जमील कैसा जमील है, जिस जमील के बारे में सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं लम अरा मिथलहु क़ब्लहु वला बादहु। अरे मुस्तफा का हुस्न तो वो हुस्न है कि मौला अली फरमाते हैं न मुस्तफा जैसा पहले किसी को देखा है, न मुस्तफा जैसा बाद में कोई नजर आया है। और हमने कहा सैयदना मौला अली तो फरमाते ही है सुभान अल्लाह। सैयदना जिब्रील अमीन भी अलगुजार होते हैं, एक मकाम पर कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम कल्लतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिथलका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलाम, मैंने जमीन के मशरिक़ को भी देखा है, मग़रिब को भी देखा है, शिमाल को भी देखा है, जुनूब को भी देखा है, जमीन के हर तबके को उलट पलट करके देख लिया है, मगर आका आप जैसा जमाल खुदाबंदी कहीं नहीं देखा है। आका आपकी शान क्या है? हमने कहा सैयदना काब बिन मालिक जंग तबूक का क्या बयान फरमाते हैं। मुस्तफा जब जाते हो करके मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज है तो सैयदना काब बिन मालिक कहते हैं वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सर्रा इस्तनारा वजहुहु कान्नहु क़ितातु क़मरिन औ कमा क़ाल सहाबीयु। कहते हैं मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं काब बिन मालिक मुस्तफा मस्जिद नबवी में आराम फरमा है, फातिहाना शान के साथ सहाबा में जलवा अफरोज है। मैं मुस्तफा की बारगाह में देखा तो मैंने देखा मुस्तफा का चेहरा खुशी से मचल रहा है, मुस्तफा का चेहरा खुशी से मचल रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम और सहाबी कहते हैं जब जब मेरे आका खुश होते, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम खुशी से मचलते तो आका अलैहिस्सलाम का चेहरा रोशन हो जाता, रोशन हो जाता। और कैसा रोशन होता कि सहाबी कहीं तो कहते हैं मुस्तफा का चेहरा गोया 14वीं रात का चांद मालूम होता है, तो कहीं सहाबी कहते हैं कान्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, ऐसा लगता था मुस्तफा के चेहरे में सूरज गर्दिश कर रहा हो, इतना हसीन मुस्तफा का चेहरा लगता था। हमने कहा ये तो आलमे खुशी है, आलमे खुशी है, आलमे खुशी का जब ये जमाल है तो क्या आलमे गज़ब में कैसा जमाल था। अल्लाहु अकबर, गज़ब से उनके खुदा बचाए, अल्लाहु अकबर। आलमे गज़ब का क्या कमाल था, अल्लाहु अकबर। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं, सीरत निगार फरमाते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब जलाल में होते, जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम गुस्से में होते तो आपके माथे मुबारक पर एक रग थी जो रग जाहिर हो जाती और भूल जाती। आका करीम अलैहिस्सलाम का गुस्सा और जलाल चेहरे से नुमाया होता, मगर इतना गज़ब का चेहरा लगता, इतना अल्लाहु अकबर, इतना जमाल, इतनी जमाल, इतना जमाल चेहरे से लगता। अल्लाहु अकबर कि सहाबी कहते हैं ऐसा लगता था अनार के दाने मुस्तफा के चेहरे पे लाकर निचोड़ दिए गए हो, इतना सुर्ख मुस्तफा का चेहरा हो जाता। हमने कहा मोहब्बत करने वालों, दुनिया की खूबसूरती देख करके मोहब्बत करने वालों और दुनिया की रानाइयां देख करके अपने दिलों को फेंकने वालों, आओ उस मोहब्बत पर कुर्बान होते हैं, आओ उस जमाल पर कुर्बान होते हैं जिनके बारे में अम्मा आयशा फरमाती है या रसूल तिरमिज़ी की हदीस है, शमाइल तिरमिज़ी की हदीस है। अम्मा आयशा फरमाती है या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम वो अगर वो मिस्र की औरतें आपके चेहरे को देख लेती आका तो उंगलियां न कटाती, दिल कटा के रख देती। हमने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम। और ये नहीं हुआ कि किसी ने कुछ कटाया ना हो, नहीं, बल्कि सहाबी ने मुस्तफा के चेहरे को देखा है और चेहरा देख करके कभी मुस्तफा के आगे जंगे की है, कभी मुस्तफा के पीछे जंगे की है, कभी मुस्तफा के सामने से जंगे की है, कभी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पीछे आ जाते हैं। लोग पूछते हैं ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ जंगे उहद में मुस्तफा के आगे पीछे दाएं बाएं क्यों जाते थे? कहते हमें गवारा नहीं है मुस्तफा की तरफ कोई तीर आए वो पहले मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाए, पहले अब्दुर्रहमान के सीने में चाट करे, फिर अल्लाह के नबी की जानिब बढ़ने की कोशिश करे। हमने कहा जरा देखो तो उधर तो उंगलियां कटी थी, मगर जमाल मोहम्मदी देख करके मर्दाने अरब ने अपने सरों को बताया है। तभी तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत परवाना शमए रिसालत इरशाद फरमाते हैं और यूं गोया है हुस्न यूसुफ से कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़िना या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान मुफ्ती आज़म नानपाड़ा, नारे रिसालत, फैज़ान मसूद गाज़ी,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया की मोहब्बत देख करके, दुनिया के हुस्न को देख करके अपने दिलों को फेंकने वालों, आओ गुंबद खजरा की उस मक्की से लौ लगाई जाए। आओ मुस्तफा की बारगाह में अपने सर को झुकाया, अपनी जबी साई की जाए। आओ उनकी बारगाह में दिल के डोरे, उनकी बारगाह से दिल के डोरे बांधे जाए। अल्लाह अल्लाह, जिस बारगाह की शान ये है, अल्लाह अकबर। और मुस्तफा की मोहब्बत की निशानी क्या है, जरा देखिए मुस्तफा की मोहब्बत का कमाल क्या है। बंदा जब मोहब्बत करेगा तो मुस्तफा की ताज़ीम खुद ब खुद करेगा। अरे मुस्तफा तो मुस्तफा है, मुस्तफा की जात से अगर कोई शय मंसूब हो जाएगी, बंदा उससे भी मोहब्बत करने लगेगा। अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की कोई खाक भी नसीब आएगी, बंदा उसको भी अपनी आंखों का सुरमा बनाएगा, उस खाक को भी अपने सर पे डालेगा। क्योंकि हम जानते हैं मुस्तफा की बारगाह की ताज़ीम किसने सिखाई है, हमें किसी और ने नहीं सिखाई है। मुस्तफा की बारगाह की ताज़ीम सहाबा ने अता फरमाई है, मुस्तफा की बारगाह की ताज़ीम असहाबे रसूल ने अता फरमाई है। और कैसी कि का मुसलमान तो मुसलमान है, काफिर भी मुस्तफा के सहाबा की ताज़ीम देख करके, मुस्तफा के सहाबा की इज्जत देख करके कि अल्लाह के पैगंबर की ये सहाबा कैसी अजमत रखते हैं, कैसी ताज़ीम करते हैं, कैसी तौकीर करते हैं। एक काफिर जाकर के सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह अकबर अपने कुफ्फार कुरैश को बयान देता है और कहता है, ऐ मक्का के काफिरों, अल्लाह के नबी के दीवानों से कभी जीत नहीं सकते हो, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों से कभी लड़ नहीं सकते हो, उनके मुकाबले में नहीं आ सकते हो। सवाल करने वाले ने सवाल किया, ऐ उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, तुम गए थे मुसलमानों से, तुम गए थे काफिरों की तरफ से और आए हो तो मुसलमानों की बोली बोल रहे हो, बताओ तो जरा तुमने महबूब की बारगाह में क्या देखा है, बताओ तो जरा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में तुमने देखा क्या है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी अपना इश्क भरा जवाब देते हैं और कैसा जवाब देते हैं। बुखारी ने, इमाम बुखारी ने, मुस्लिम ने, इमाम मुस्लिम ने, इन तमाम मुहद्दिसीन ने इस जवाब को नक़ल किया है और कहते हैं, वल्लाही लक़द वफ़दतु अलल मुलूकी व वफ़दतु अला क़ैसरी व किस्रा, मा वल्लाही मा रअयतु मलकन रअयतु मलकन क़द युअज़्ज़िमुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जवाब देते हैं, कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में पहुंचा था, आका करीम के दीवानों को क्या देखा है। मैं कैसर व किस्रा की बारगाह में भी गया हूँ और मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार को देखा है, हत्ता कि उस जमाने की सुपर पावर कंट्रीज के बादशाहों को भी देखा है, उनके प्राइम मिनिस्टर को भी देखा है। मगर अल्लाह की कसम, जितनी ताज़ीम नबी के सहाबा मोहम्मद की करते हैं, किसी बादशाह के दरबारी अपने बादशाह की वो इज्जत नहीं करते हैं। कहा हुआ भी इस मसूद सक़फ़ी, तुमने देखा क्या है। जवाब देते, सुनो हमने ये देखा है, वल्लाही मा इन तनक़्क़म क़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन फ़तलक़ बिहा वजहहु व जल्दहु। खुदा की कसम, अगर नबी लुआबे दहन निकालते हैं, अगर नबी अपने नाक के मुबारक का पानी निकालते हैं, जमीन में सहाबी नहीं गिरने देते हैं, अपनी हथेली के कटोरों में ले लेते हैं और क्या करते हैं, क्या जमीन में कहीं और डाल देते हैं, कपड़ों से पोंछ देते हैं। जवाब मिलता है, नहीं नहीं, अल्लाह के नबी के लुआबे दहन को कोई आशिक अपने सीने पे लगा रहा है, कोई अपने माथे से लगा रहा है। हमने कहा ये ताज़ीम किसी ने नहीं देखी होगी, जितनी ताज़ीम नबी के दीवाने मुस्तफा की करते हैं। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर तो कीजिए, आज एक फिरका है, एक जमात है, एक तबका है जो मुसलमान को कहलाती है, कलमा तो पढ़ती है और कलमा पढ़ करके अपने आप को माज़अल्लाह नमाज़ें पढ़ करके अपने आप को आशिक़े रसूल कहलाती है। मगर कुर्बान जाइए, वो ताज़ीम मुस्तफा किस तरह करती है। कोई उनका मौलवी लिख रहा है अपनी किताब में, माज़अल्लाह अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का इल्म पाक माज़अल्लाह जानवरों की तरह है। कोई लिखता है नबी का ख्याल नमाज में आए, नमाज गाय बैल गधे के ख्याल से बचता है, माज़अल्लाह। कोई कहता है अंबिया औलिया की ताज़ीम बड़े भाई की तरह करो, माज़अल्लाह। कोई बोलता है और कहता है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उनकी इज्जत क्या है, अल्लाह के यहाँ एक दर्रे से कमतर है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मगर मुस्तफा के सहाबा ने ये ताज़ीम करके बता दिया कि अरे वहाबियों सुन लो, जब तक तो लुआब बराबर नहीं हो सकता है, तो मुस्तफा की जात और तुम्हारी घिनौनी जात कैसे बराबर है। तुम्हारी जात और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात कैसे बराबर हो सकती है। और मैं बड़े वाज़ेह लफ्जों में कहना चाहता हूं, अभी आपने इस्लाहे अमाल पर बड़ी उम्दा तकरीर मुफ्ती फुरकान मंजरी से समाअत फरमाई। इस्लाहे अमाल के साथ साथ अकीदों की इस्लाह भी होनी चाहिए।
کیونکہ جو اصحاب صفہ سے درس سنیوں نے عشق و ادب و محبت کا لیا ہے وہ درس ہمارا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں ذرا غور تو کیجئے، صحابہ لعاب قابل نفرت ہوتا ہے، لعاب قابل نفرت ہوتا ہے۔ انسان آپ اپنا تھوک کسی کو دیجئے، بتائیے کوئی لے گا؟ کوئی لے گا؟ نہیں لے گا۔ ہم نے کہا لعاب قابل نفرت ہوتا ہے، اسی طریقے سے دینی کا پانی یہ بھی قابل نفرت ہوتا ہے، مگر اللہ مصطفیٰ کی شان دیکھیے، اور صحابہ نے اس شان کا اظہار کیسے کیا ہے کہ ان کے آبائے شریفہ سے نکلا ہوا کوئی بھی قبلہ یہ قبلہ نہیں ہوتا، وہ بھی مبارک ہوتا ہے، وہ بھی مقدس ہوتا ہے۔ صحابہ نے یہ عزت کر کے بتائی ہے۔ ہم نے کہا اور بتاؤ اے عروہ بن مسعود ثقفی، تم نے اللہ کے پیغمبر کے دربار میں کیا دیکھا ہے؟ جواب دیتے ہیں سناؤ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، اللہ کے پیغمبر جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نالی میں نہیں بہتا ہے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا ہے، وضو کا پانی لینے کے لیے صحابہ ایسا لگتا ہے آپس میں جھگڑ پڑیں گے، آپس میں لڑ پڑیں گے کہ اللہ کے نبی کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ میسر آ جائے، مصطفیٰ کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ مل جائے۔ ہم نے کہا ذرا غور کیجئے، اور پھر راوی آگے بیان کرتا ہے اگر کوئی صحابی ایسا ہوتا کہ ہر وضو کا پانی تو مختصر ہے، ہر ایک کو تو میسر نہیں آ سکتا ہے، مگر اگر کوئی صحابی اس وضو کے پانی سے رہ گیا ہوتا اور کسی کو وہ پانی نہیں ملتا تو کیا کہتا؟ اے صحابی تیرے ہاتھ میں نبی کے وضو کا پانی لگا ہے، لا اپنی ہتھیلی لا، تیری ہتھیلی سے میں اپنی ہتھیلی لگا لوں تاکہ نبی کے وضو کے پانی کی برکتیں مجھے بھی میسر ہو جائے۔ ہم نے کہا جن کی تعظیم اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس قدر کر کے بتائی ہو، آج اگر کوئی کوئی بدعقیدہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں لکھے، گستاخیاں کرے اور کتابوں مغلظات رکھے، بتاؤ وہ حق پر جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جماعت سچی جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جماعت محبت والی جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے سنیوں یاد رکھنا، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور کیا حق ہے کہ غیر پردہ کھولے۔ ہم نے کہا ذرا غور کیجئے، اس زمانے میں اہل سنت کے جوانوں کو بھڑکانے والا، اہل سنت کے جوانوں کو مسلک اہل سنت سے بھگانے والا اس زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ چلا ہے، اور اس فتنے کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ۔ ہم نے کہا علماء بھی جانتے ہوں گے، ادھر علماء بھی جانتے ہوں گے، یہ مرزائی فتنہ جو مرزائی فتنہ اہل سنت کے جوانوں کو بھگاتا ہے، مسلک حق سے برگشتہ کرتا ہے، مگر ہم نے کہا جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ہم نے کہا غور تو کیجئے، یہ انجینئر بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر اس زمانے میں صحابہ جیسی نبی سے کوئی محبت کرتا ہے تو کوئی اور فرقہ نہیں، فرقہ بریلویہ ہی ہے جو محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ فیضان بلبل ہند علماء اہل سنت۔ آج انجینئر بھی بولے، غامدی بھی بولے، اپنے تو اپنے پرائے بھی بولے کہ اگر مصطفیٰ کی سچی محبت کسی کو دیکھنا ہو اور صحابہ کی تعظیم کی جھلک کسی کو دیکھنا ہو، کسی اور جماعت میں نہیں ملے گی وہ جھلک اگر ملے گی تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں ملے گی، سید سالار کے چاہنے والوں میں ملے گی، غازی سرکار کے ماننے والوں میں ملے گی۔ اب میں بڑی تیزی سے اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، ذرا دیکھو تعظیم کتنی صحابہ فرماتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر۔ آج نسبت کے عقیدے کو ٹھکرایا جاتا ہے کہ ہاں نسبت کیا چیز ہے، اللہ کے پیغمبر کی فلاں تبرک کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ مگر قربان جائیے، اللہ کے پیارے پیغمبر، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام متی الساعۃ قائمہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ آقا قیامت کا ہولناک منظر کب پیش آئے گا؟ آقا علیہ السلام سوال فرماتے ہیں اے بندے خدا ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا تیرے پاس نماز کا ذخیرہ ہے؟ کیا تیرے پاس روزوں کا ذخیرہ ہے؟ کیا تیرے پاس حج کا ذخیرہ ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ما اعددت لها من صدقۃ او صلاۃ او حج۔ آقا کریم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ میں نے نماز کا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے، نہ میں نے روزوں کا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے، آقا میں نے عبادتیں سے زیادہ نہیں کی ہے اور عبادتوں پہ ناز کرتا بھی نہیں ہوں، مگر آقا ایک
ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے جس کام پہ میں ناز کرتا ہوں. آقا وہ کام کیا ہے؟ یا رسول اللہ انی احب اللہ و رسولہ. آقا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں المرء مع من احب. اے بندے خدا سن، اگر تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو سن، قیامت کے دن اللہ تجھے اللہ رسول اللہ کے ساتھ رکھے گا، رسول اللہ کی مرافقت نصیب فرمائے گا، اللہ تجھے حضور کے سائے میں رکھے گا. ہم نے کہا ذرا غور تو کیجیے، محبت رسول اگر بندہ کرتا ہے اللہ اسے. اور حضرت ثوبان بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کے صحابی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یا نبی اللہ علیہ السلام، آقا آج بڑا غمگین ہوں، بڑا غمزدہ ہوں، چہرے سے وحشت کے آثار نمایا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بندے خدا تو کیوں پریشان ہے، تیرے چہرے پہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یا نبی اللہ علیہ السلام، میں یہی سوچتا ہوں آقا جب آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو نہیں دیکھتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابی آخر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور میں کہاں اللہ نے اگر مجھے جنت دی بھی تو میں آپ تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے ثوبان سن، اللہ کے محبوب سے جو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں اللہ اسے اس کے ساتھ عطا فرمائے گا، اس کا ساتھ عطا فرمائے گا. اگر تو محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ حضور کا ساتھ عطا فرمائے گا، اللہ حضور کی صحبت نصیب فرمائے گا. ہم نے کہا ذرا غور تو کیجئے سنیو، حضور کی محبت کا کیا مقام ہے؟ حضور کی محبت کا مقام تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خون کو خلق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی خالد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. حضرات میں عرض کرتا چلوں سرور عالم سے صحابہ محبت کیسی فرماتے ہیں؟ سرور عالم سے صحابہ محبت کیسی فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس چلیے، آقا اسے ایمان کی دعوت دیجیے، ہو سکتا ہے وہ ایمان قبول کرے اور آپ کا شہدائی بن جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ چلتے ہیں، اور جب عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے بہت سخت جواب دیا اور کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، یا حبیب اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے دور ہو جائیے، میرے قریب مت آئیے. اللہ کے پیغمبر سے کہتا ہے آپ کی جو سواری ہے اس سواری کی بدبو سے میرا دل دکھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی مجمع میں ایک صحابی تھے، نام ہے عبداللہ ابن رواحہ. عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ بن رواحہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دراز گوشت کی خوشبو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس سواری پہ سوار ہے اس سواری کی خوشبو اے عبداللہ بن ابی، اے منافق، تیری خوشبو سے زیادہ پیاری ہے اور دنیا کو زیادہ بھاتی ہے. بلکہ ایک روایت میں آیا ہے وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہتے ہیں اے عبداللہ بن ابی سن، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سواری کا جو پیشاب ہے اس پیشاب کی خوشبو بھی تجھ جیسے منافق کی بدبو سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اللہ صحابی رسول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے جب یہ جواب دیتے ہیں تو عبداللہ بن ابی کے لوگوں کو غصہ آتا ہے اور صحابی رسول سے لڑنے لگتے ہیں، اور ادھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خاموش کر رہے ہیں. ہم نے کہا ذرا نسبت دیکھو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہ اگر سواری کی بھی کوئی توہین کرے اللہ کے پیغمبر کے دیوانے قبول نہ کرے. آج کیسے
تم ان کی رشتہ داری کو قبول کر رہے ہو، آج کس طرح تم ان کی صحبت کو قبول کر رہے ہو، آج کس طرح تم ان لوگوں کے قریب ہو رہے ہو جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اپنی کتابوں میں معاذ اللہ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا گنبد خضرا بت کی طرح ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ آپ تھوڑے ہو مگر سنتے رہو اور غور سے سنیے، عقیدے کی بات ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں، تم کیسے اس بات کو قبول کر سکتے ہو اور کس طرح ایسے لوگوں سے رشتہ داری کر سکتے ہو جو یہ قول کرے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا بت کی مانند ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ہم نے کہا بت کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وقودہ الناس والحجارہ، اس جہنم میں یہ وہ بت جن بتوں کو یہ کفار پوچھتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم نے کہا اے ظالم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ مطہر و منور زادہ اللہ شرفا و تعظیما کو تو بت سے نسبت دیتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے معاذ اللہ مصطفیٰ کا یہ روضہ جہنم میں جائے گا۔ مگر اہل سنت کا عقیدہ سنیے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی شامی میں نقل فرمایا ہے اور امام اہل سنت نے فتاوی رویہ میں اس کو جا بجا نقل فرمایا ہے اور فرمایا سنو، گنبد خضرا کا وہ حصہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قبر انور کا وہ حصہ جو مصطفیٰ کے چشم پاک جس سے پاک سے ٹچ ہے، اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ مقام یہ مصطفیٰ کی قبر انور کا وہ حصہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ ارے کعبہ تو کعبہ کرسی سے بھی افضل ہے، ارے کرسی تو کرسی اللہ نے عرش اعظم سے بھی افضل فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ۔ ہم نے کہا سنیو، اسی لیے بات ڈھال لو، اسی لیے بات ڈھال لو۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے فرمایا جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ گا، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ دوستی کا راگ مت الاپیے، ہر ایک کے ساتھ موالات و محبت قائم مت کیجیے، ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری قائم مت کیجیے۔ ہاں ہاں، جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرنے والا ہوگا، سید سالار کا دیوانہ ہوگا، غریب نواز کا دیوانہ ہوگا، سید سالار کا چاہنے والا ہوگا، اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت کو جان چھڑکنے والا ہوگا، وہی ہمارا ہوگا۔ اور جو ان بزرگوں کا نہیں وہ کسی کا نہیں، کیونکہ ہم نے اعلیٰ حضرت سے یہی سیکھا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یہ آخری بات عرض کر کے میں رخصت۔ حضرات ذرا غور تو کیجئے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک بادشاہ ہے اور بڑے عظیم بادشاہ ہے۔ آج بھی یہودیت جن کے نام سے کاپتی ہے، آج بھی نصرانیت جن کا نام سن کر کے صلیبی جنگوں کو یاد کر لیتی ہے، اس بادشاہ کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ کیا نسبتوں کا احترام ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور ایک تحفہ پیک کر کے دیتا ہے اور کہتا ہے اے سلطان، آج میں نے تجھے وہ تحفہ دیا ہے کہ اس سے پہلے بادشاہوں کو اس تخت پر جو بیٹھے ہیں انہیں یہ تحفہ نہیں دیا گیا ہے۔ بڑا عظیم تحفہ ہے، بڑا کامل تحفہ ہے، بڑا پیارا تحفہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس تحفے کو جب کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک کھجور کی چھالوں سے بنا ہوا ایک پنکھا رکھا ہوا ہے، ایک ہوا جھلنے کا آلہ رکھا ہوا ہے۔ سلطان ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تحفہ دے کر کے کہتے ہو اس سے پہلے کسی بادشاہ کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا ہوگا۔ تحفہ دینے والا کہتا ہے اے سلطان صلاح الدین ایوبی، ذرا اس کے بازو میں جو خط رکھا ہے اس خط کو بھی پڑھیے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا من نخلۃ تجاور قبرا، من نخلۃ تجاہدہ، من نخلۃ تجاور قبرا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی شعر پڑھتا ہے، عربی زبان میں شعر تھا اور شعر کیا تھا؟ شعر یہ تھا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ پنکھا جو تجھے تحفے میں پیش کیا گیا
ہے. یہ وہ پنکھا ہے جو مصطفیٰ کے دربار میں 2 کھجور کے درخت کے ہیں. ان 2 کھجور کے درختوں کی جو پتیاں ہیں, مصطفیٰ کے دربار کے کھجور کی درختوں کی پتیوں سے ان پنکھوں کو بنا گیا ہے. تو یہ وہ پنکھا ہے جسے مصطفیٰ کے دربار میں رہنے کا شرف حاصل ہے, جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت حاصل ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی جب اتنا سنتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس پنکھے کو لیتے ہیں, لے کر کے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں, اپنے ماتھے سے چومتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں, اور یہ بتا دیتے ہیں کہ تعظیم کا مذہب بریلی کے رضا میں نہیں بلکہ 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین کا بھی مذہب وہی تھا جو بریلی کے رضا کا مذہب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ. ماشاءاللہ. حضرات ذرا غور تو کیجئے, میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, نسبت کا مقام دیکھو. آج نسبتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس کو کیوں چومتے ہو, یہ کس لیے چومتے ہو, یہ کیوں چومتے ہو. شفا لقاضی عیاض, علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی شرح شفا ہے. کیا آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر کے وہ صحابی ہیں. عبداللہ بن مسعود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن صحابی کا مقام یہ ہے مصطفیٰ کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتے ہیں. اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کسی راستے سے گزرے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی راستے پہ مسکرایا ہے تو یہ عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود اس جب گلی سے گزرتے ہیں تو مسکرا کے گزرتے ہیں. اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس گلی سے کسی درخت کو ہاتھ لگا کر کے آگے بڑھتے ہیں تو یہ صحابی رسول اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانے اس پیڑ کو ہاتھ لگا دیتے ہیں. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں اے عبداللہ بن عمر مسکرا کے کیوں گزرتے ہو, اس پیڑ کو ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں ہم تو نہیں جانتے مسکراتے کیوں ہیں, ہم تو نہیں جانتے اس گلی سے گزرتے ہیں تو اس پیڑ کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں, مگر اتنا جانتے ہیں محبوب کریم رؤوف الرحیم ایک بار اس راستے سے گزرے تھے اور میں نے دیکھا تھا مصطفیٰ مسکرا کے گزرے تھے. تو جب اس گلی سے گزرتا ہوں تو مسکرا کے گزرتا ہوں. ہم نے کہا اتنے بڑے صحابی, علامہ قاضی عیاض شفا میں نقل فرماتے اتنے بڑے صحابی جب مصطفیٰ کے منبر کے پاس پہنچتے تو منبر کو چونکہ مصطفیٰ کی تک کے بیٹھنے کا یہ شرط حاصل تھا تو مصطفیٰ کے یہ دیوانے منبر کو چوم لیا کرتے تھے. اس منبر پہ ہاتھ لگاتے, ہاتھ لگا کے مصطفیٰ کے منبر کو چومتے, مصطفیٰ کے منبر کو چوم کر کے اپنے ماتھے سے اپنے سینے سے اپنے ہاتھوں کو لگاتے. ہم نے کہا بتاؤ تو ذرا نسبت کا مقام نہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول کی تعظیم کیوں کرتے؟ معلوم ہوا نسبت کا مقام ہوتا ہے. ہم نے کہا اگر نسبت کا مقام نہ ہوتا تو ذرا دیکھو بخاری و مسلم کی حدیث ہے, حضرت اسماء ہے, حضرت اما عائشہ کی بہن ہے, اور یہ وہ صحابیاں ہیں جنہوں نے 17 نمبر پر اسلام قبول کیا ہے, 17ویں نمبر پر اسلام قبول کیا ہے. جب ابھی کلمہ پڑھنے والوں کی 16 لوگوں کی تعداد تھی, 17ویں نمبر پر اسماء بنت ابو بکر صدیق کلمہ پڑھتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ صحابیہ, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ دیوانی, ایک ان کے پاس ایک جبہ ہے, کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ کے پاس تھا اور حضرت عائشہ سے مجھے حاصل ہوا اور میرے پاس یہ جبہ تھا. مدینے کی گلیوں میں اگر کوئی بیمار ہوتا, حکیم اگر علاج نہ کر پاتے, طبیب علاج نہ کر پاتے, اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس آ جاتے اور کنڈی کھٹکھٹاتے, کنڈی کھٹکھٹا کر کے عرض کرتے اے اسماء بنت ابو بکر صدیق ذرا آپ اپنا وہ جبہ تو نکالیے جو اللہ کے نبی کے پاس, آپ کے اللہ کے نبی کا جبہ آپ کے پاس ہے. اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جبہ نکالتی اور جب جبہ نکال کر کے پیش فرماتی تو کیا کرتی, اس کا ایک ٹکڑا آستین کا یا کوئی ٹکڑا پانی کے پیالے میں ڈبوتی اور مریض کو پلا دیتی. تو کیا کہتی ہے نحن نغتسل حال المرضى ونستشفي بها, اس جبے کو نبی کے دھو کر کے اس کا دھون جب مریض کو پلایا جاتا اللہ شفا عطا فرما دیتا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ. ماشاءاللہ. حضرات چونکہ وقت ہو چلا ہے اور میں نے بہت بولنے کی کوشش کی
اور یہ مائک نے ہمارا جہاں تک ساتھ دیا، میں کمزور آدمی ہوں، مولانا فرقان منظری صاحب بار بار فرما رہے تھے بہت آواز کھینچ رہا ہے، میں تو کمزور آدمی ہوں، اور میں عرض کرتا چلوں کہ بس یہ آخری بات آپ سے کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ سنیوں، بہرائچ کے جیالوں، یاد رکھنا مسلک اعلیٰ حضرت ہی سچا مسلک ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہی سچا مسلک ہے، اور یہی مسلک نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نہ وہابیت کی جانب اپنے دلوں کا میلان رکھنا، اور آج کل جو رافضیت کی آندھی چل رہی ہے، اس رافضیت کی آندھی کو بھی اپنے قریب نہ آنے دینا، بس سیدھا مسلک احمد کا اسی مسلک پہ قائم رہنا، اور یہی کہتے دنیا سے چلے جانا۔ بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی ترانہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ نعرہ میں لگا دوں، جواب آپ دے دیں، اور یہ آخری نعرہ، جلسہ ختم، نعرہ تکبیر، ذرا آخر تک سب بولے۔ اور یہ نعرہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ نعرے سے عقیدت بھی قائم رہتی ہے اور عقیدہ بھی ظاہر ہے۔ نعرہ سب نہیں لگاتے، اللہ اکبر سب کہہ دیں گے، اور کہو یا رسول اللہ، تو ٹنگے پیجامے والا فوراً بول دے گا یا کیوں کہوں، شرک ہو جائے گا، بی بی نکاح سے نکل جائے گی، یا کیوں کہوں۔ ہم نے کہا مگر سنی یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، اور آگے چلو تو نعرہ حیدری یا علی سب کہہ دیں گے، مگر کہو نعرہ تحقیق حق چار یار ابو بکر زندہ باد کو سب نہیں بولیں گے، وہ کالے کالے دل کے کالے من کے کالے چپ رہیں گے۔ اور ذرا آگے چلو، اگر سب کہیں سے پار ہو جائے گا تو مسلک اعلیٰ حضرت سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور آج سنی نعرہ لگا کے بتا دے گا الحمدللہ سنی غوث والا بھی ہے، رزق والا بھی ہے، خفا والا بھی ہے، دیوا والا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر نعرہ تحقیق، حق چاریار، نعرہ تحقیق، حق چاریار، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔